قادر مطلق خدا اپنے لوگوں میں سے ہر ایک کو چھو، اپنی قدرت کو دکھا تاکہ خداوند زمین پر تیری بادشاہی قائم ہو جائے، ابلیس شرمندہ ہو جائے، جو شکست کھرتا ہے وہ شرمندہ ہو جائے خدا، تاکہ ہر بات میں، ہر کام میں اور زمین کے ہر خطے میں تیرے بیٹے یسوع کی بادشاہی قائم ہو، اور ہم سب تیرا فخر بن کر خدا اس زمین پر فتح مند اور غلبہ پانے والی زندگی بسر کریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ بیٹھنے سے پہلے ایک بڑا آمین، ہاللیلویہ۔ کلام اقدس کے وسیلہ ہم سیکھیں گے کہ اپنی کام کرنے والی جگہ پر خدا کی جلال کو ظاہر کرنا۔ آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، یا آپ پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، یا کسی اسکول میں یا کسی اور ادارے میں، تو اس جگہ پر خدا کے جلال کو ظاہر کرنا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والا بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ میں نے کلام اقدس کے وسیلہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور آج ہم اس کا پہلا پوائنٹ سیکھیں گے کہ کام کرنے والے سے جانفشانی اور دیانتداری کی توقع۔ کام کرنے والے سے جانفشانی اور دیانتداری کی توقع، یعنی ہر مالک جس کا کام ہم کرتے ہیں وہ یہی توقع کرتا ہے کہ میرا نوکر جانفشانی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے، اور خدا جو ہمارا باپ ہے، جو ہمارا آسمانی مالک ہے، وہ بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے۔ کلام بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، یا اگر ہم خدا کے خادم ہیں، تو خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم جانفشانی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کو دیانتدار اور جانفشانی سے کام کرنے والا بنائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جانفشانی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے کام پر ڈٹے رہنا، اپنے کام کو کرتے رہنا، بے شک لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس کام میں مگن رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے کام دیا گیا ہے، آپ بڑی اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دیں، اس بات کو مائنڈ میں یا ذہن میں رکھنے کے بغیر کہ آپ کو اس کی اجرت اچھی ملتی ہے یا نہیں، آپ کو آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں۔ جو کام آپ کے سپرد ہے، آپ نے اپنی دیانتداری اور اپنی جانفشانی کے ساتھ اسے سر انجام دینا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس بات کو اپنے مائنڈ میں نہ رکھیے گا کہ میں جتنا کام کرتا ہوں کوئی مجھے اس کا اتنا اجر دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات ہم آدمیوں سے اپنے اجر کی توقع کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کو اس کا اجر اتنا ہی ملا ہے یا نہیں، آپ کو اس کی اجرت اتنی ہی دی جا رہی ہے یا نہیں، لیکن جو کام آپ کی سپرد ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دیانتداری کے ساتھ، آپ اسے جانفشانی کے ساتھ کریں، ہاللیلویہ، سوچ کے ہاللیلویہ۔ اس لیے جانفشانی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کام میں خوش رکھنا، انکار کر کے یا مجبوری سے اس کام کو سر انجام نہ دیں۔
बल्कि जो काम आपके सुपुर्द है बड़ी खुशी के साथ उसको करें, बेशक हालात आपके लिए साजगार हैं या नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? बेशक आपको उस काम को करने का मजा आ रहा है या नहीं, वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन चूंकि वो काम आपके सुपुर्द है इसलिए आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको जानफशानी के साथ सरअंजाम दें। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। जानफशानी का मतलब है कि जो काम आपके सुपुर्द कर दिया गया है आप जोश के साथ उसको सरअंजाम दें। जैसे वो काम आपको कहा गया है आप वैसे ही करें, उसमें कोई सुस्ती ना करें, बल्कि आप उस काम को जानफशानी के साथ यानी पूरी मेहनत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरे जोश के साथ जो है उसे सरअंजाम दे, क्योंकि खुदावंद आपको उसका अजर बख्शेगा। हालेलुया। यानी इसका मतलब है, जानफशानी का मतलब है कि आपको अगर 8 घंटे उस काम को करने के लिए दिए गए हैं तो आप 8 घंटे टोटली उस काम को सरअंजाम दें, जानफशानी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। उसमें कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपकी जानफशानी में फर्क आए। देखिए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल से मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, और देखिए मेरे साथ इफिसियों उसका 6वां बाब, इफिसियों का खत उसका 6वां बाब, और मेरे साथ उसकी 5वीं से 9वीं आयत तक देखिए। 5वीं से 9वीं आयत तक लिखा है, आए नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। हालेलुया। 6वीं आयत में लिखा है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों के नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो। हालेलुया। अगली आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम हो खा आजाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा, और आप भी अजर पाएंगे। अगर आप दयानतदारी के साथ काम करेंगे तो खुदावंद आपको उसका अजर बख्शेगा। 9वीं आयत में लिखा है, आए मालिकों तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि जो काम आपके सुपुर्द है, आपका काम है कि उसे पूरी जानफशानी के साथ करें, उसमें कोई सुस्ती ना करें, कोई उसमें अपने अंदर मालिक के बारे में ख्याल रखकर कि मालिक अच्छा नहीं है तो मालिक अच्छा नहीं है तो उसका अजर या उसकी सजा आपके खुदा के पास है। लेकिन आपके सुपुर्द ये काम है कि आपका मालिक अच्छा है फिर भी आप अच्छा काम करें, आपका मालिक अच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी खुदा का काम जानकर उसे दयानतदारी के साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपको चाहिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जो कुछ आपको करने के लिए कहा गया है शादमानी के साथ करें। आपका बॉस, आपका काम करवाने वाला वो वहां है या नहीं, यानी उसकी मौजूदगी में या उसकी गैर मौजूदगी में आप खादम हैं, आप यीशु मसीह के खादम हैं। तो अगर आपके पास आपका लीडर मौजूद है तो भी आप ध्यानदारी और जानफशानी के साथ खुदा का काम करें। आपका लीडर वहां मौजूद नहीं है तो भी आपका काम है कि उसे जानफशानी के साथ और ध्यानदारी के साथ करें, क्योंकि आप याद रखिए कि वो काम आप उस अपने लीडर के लिए नहीं कर रहे बल्कि खुदावंद के लिए कर रहे हैं।
आमीन, हालेलुया। इसलिए उसे जोश के साथ, उसे जांफशानी के साथ, और बेशक आपके गिर्द आपको देखने वाला कोई है या नहीं, ईमानदार आपके चौगिर्द मौजूद है या नहीं, लेकिन जो काम आपके सुपुर्द है आपको चाहिए कि वो आप ध्यानदारी के साथ करें। आमीन, जोर से आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर आप ध्यानदारी करेंगे तो याद रखें कि ध्यानदारी आपको मजबूत बनने में आपकी मदद करेगी। आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप चर्च वर्कर हैं, आप किसी फैक्ट्री के वर्कर हैं, आप किसी इदारे के वर्कर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप ध्यानदारी के साथ सारा काम करेंगे तो ध्यानदारी आपको उस शोभा में, उस काम में, उस जगह पर आपको मजबूती बख्शेगी और खुदावंद आपको इज्जत देगा। हालेलुया। ध्यानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो याद रखें कि ध्यानदारी आपको हमेशा अच्छा काम करने की तरफ कायल करेगी। ध्यानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो हमेशा आप खुदावंद में मजबूत रहेंगे और यकीनन आप खुदावंद की कुव्वत और कुदरत में बढ़ते जाएंगे। बेशक कोई आपको देख रहा है या नहीं, बेशक कैमरा लगा हुआ है या नहीं, लेकिन आपका काम है कि जो काम आपके सुपुर्द कर दिया गया है उसे ध्यानदारी और जांफशानी के साथ करें। जोर से कहिए आमीन। देखिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब है। हम उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक देखते हैं। 22वीं आयत से लिखा है, आए नौकरों जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। 23वीं आयत में लिखा है, 23वीं आयत में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मिरास मिलेगी, आपको भी मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छा करेंगे खुदावंद आपको अच्छे का अजर बख्शेगा। आप जांफशानी के साथ, आप ध्यानदारी के साथ खुदा की खिदमत करेंगे, खुदावंद यकीनन आपको अजर बख्शेगा। आप मसीह का काम करते हैं, मसीह का काम करने से मुराद आप जो कुछ भी कर रहे हैं आदमियों के लिए नहीं, बल्कि आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा अजर पाएंगे। मैंने कहा खुदावंद आपको अजर बख्शेगा, आपका अजर जाता नहीं रहेगा यीशु मसीह के वसीला से। देखिए मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब है, और मैं आपके लिए उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ता हूं। पहली और दूसरी आयत में लिखा है, जितने नौकर जुए के नीचे हैं, जितने नौकर जुए के नीचे हैं, अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा है, और जिनके मालिक ईमानदार हैं, और जिनके मालिक वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि अगर आपका मालिक ईमानदार है, यानी आप किसी ईमानदार के नौकर हैं, तो ये अजर लेने के लिए अच्छा वक्त है। आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप जांफशानी के साथ काम करेंगे, खुदावंद आपको यकीनन अजर बख्शेगा।
میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ غیر ایماندار یا غیر دیانتدار یا جانفشانی سے نہ کام کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کام چوری کرتے ہیں، وہ وقت کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ زور سے کہ اگر سمجھ آئی تو آمین. ہاللیلویا. کیونکہ دیکھیں خدا کا بندہ پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے، رومیو کے نام خط دیکھیں، مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب ہے، 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بڑے رہو، روحانی جوش میں خداوند کی خدمت کرتے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، روحانی جوش سے بھرے رہو، یعنی سستی کے ساتھ کام نہ کرو، لاچاروں کی طرح کام نہ کرو، جو کچھ کرتے ہو جی سے کرو، کیونکہ تم آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. اگر آپ ایسا ایمان رکھیں گے خداوند آپ کو اس کا اجر بخشے گا. ایک اور حوالہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، مقدس پالوس رسول کا خط ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام، مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 4واں باب دیکھیں میرے ساتھ، جن کے پاس بائبلز ہیں، ہم اس کی 28ویں آیت دیکھیں گے، 28ویں اور 29ویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے. کئی چیزوں کی چوری کرتے ہیں، کئی لوگ وقت کی چوری کرتے ہیں، یعنی اپنے مالکوں کی وقت کی چوری نہ کرو. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اور کام ہے تو جس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس کارپیٹ کو اٹھا کر وہاں رکھو، بعد میں اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کہاں گیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بددیانتی ہے، یہ خدا اس کا اجر نہیں دے گا، یہ ایمانداروں کا کام نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کا تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے آزمایا ہے کہ گراج میں پڑی ہوئی کرسیاں جاؤ وہ یار رکھو، حال میں رکھو، اور بعد میں نظر ہی ہے وہ شخص گیا کہاں ہے جس کو کام کہا تھا. کیا یہ دیانتداری ہے؟ کیا یہ جانفشانی ہے؟ کیا یہ ایمانداری ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کا کام جان کر بڑی جانفشانی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے. اس میں اس کی وجوہات نہیں نکالنی. کئی دفعہ ہم اپنے دوسرے روحانی بہنوں بھائیوں سے ضد کر کے بھی کام نہیں کرتے. کئی دفعہ ہم اپنے روحانی بہن بھائیوں کو آڑ بنا کر کہ وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کروں گا. ہم دوسروں کی ریش کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور اپنا اجر بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ کو کوئی کام کہتا ہے، جب تک آپ اس زمین پر ہیں تب تک آپ کو کوئی خدمت کے لیے کہتا ہے، جب تک آپ کے بازوں اور ٹانگوں اور ٹخنوں اور گھٹنوں میں طاقت اور قوت اور زور ہے تب تک آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گا، تب تک کوئی آپ کو کام دے گا. ورنہ اگر آپ کے ٹخنوں اور گھٹنوں میں طاقت نہیں ہوگی، آپ مریض ہوں گے، آپ بیمار ہوں گے، آپ خدا نہ خواستہ اس زمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو کیا کوئی آپ کو کام کہے گا؟ اجر پانے کا یہی وقت ہے کہ اگر کوئی آپ پھر اپنے مائنڈ میں اس بات کو دہرائیے کہ یہ کام جو آپ کو کہا جاتا ہے، جو کام، جو جاب، جو کاروبار، جو بزنس جو آپ اپنے مالک کے انڈر کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو بتائیے کس کے لیے؟ اس مالک کے لیے نہیں، اس آدمی کے لیے نہیں، آپ اس لیڈر کے لیے نہیں کر رہے.
آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنے خداوند کے لیے کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ کام، یہ خدمت، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ سب کچھ، یہ کرسیاں اٹھانا، یہ چرچ کی صفائی کرنا، یہ چرچ کے لیے آگے پیچھے جانا، یہ سارا کچھ لمیٹڈ وقت کے لیے ہے، تب جب تک آپ زمین پر ہیں. اگر آپ اس زمین پر سے چلے جائیں گے کون آپ کو وہاں خدمت کرنے کے لیے کہے گا؟ کہے گا کوئی؟ دیکھیں میرے ساتھ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس بائبلز ہے، وائس کی کتاب نکالیے. کلام اقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں وائس کی کتاب، اور اس کا وائس کی کتاب نکالیے جن کے پاس بائبلز ہے. ہم اس کے نام باپ کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں. 10ویں آیت میں درج ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور پر کر. جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور پر کر. کیوں؟ کیونکہ پاتال میں جہاں تو چاہتا ہے، کیونکہ پاتال میں جہاں تو چاہتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت. اور بائبل فرماتی ہے کہ بھائیو جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بغیر اجر کے نہیں ہے. اس لیے اس میں ثابت قدم رہو، اس لیے اس میں جان فشانی کرو، اس لیے جوش سے بھر کر کام کرو. کیونکہ بعد میں جب آپ اس زمین کو چھوڑ جائیں گے کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا، کوئی آپ کو چرچ کی خدمت کے لیے نہیں کہے گا، کوئی آپ کو کوئی لیڈر نہیں کہے گا، کوئی مالک نہیں کہے گا، کیونکہ وہاں کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ وہاں کام نہیں کریں گے تو اجر بھی نہیں پائیں گے. اس لیے اجر پانے کا اس زمین پر وقت ہے. اگر آپ نے یہ وقت کھو دیا تو شاید دوبارہ آپ کو یہ چانس نہ ملے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ، شور سے کہ ہاللیلویہ. اس لیے اگر خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اگر خدا نے آپ کو یہ وقت دے دیا ہے، آپ کو کوئی کاروبار دیا ہے، آپ کو کوئی نوکری دی ہے، اگر آپ کو پڑھائی کا موقع دیا ہے، اگر خدا نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے تو مقدور بار کرو، جان فشانی کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ کرو. کیونکہ جہاں تو جاتا ہے وہاں نہ کام ہے نہ منصوبہ. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا میں سے ہر ایک کو جان فشانی کرنے کا فضل بخشے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اس لیے دیانتداری اور جان فشانی یہ آپ سے چند چیزیں طلب کرتی ہے، یعنی چند چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے. اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر آپ جان فشانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیانتداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اپنے مالک کی جس کی آپ نوکری کر رہے ہیں، اور مالک اپنے نوکر کی عزت کریں. اگر آپ اپنے نوکر کی عزت نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اس کے لیے کچھ جان فشانی سے نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے مالک کی عزت نہیں کریں گے آپ کبھی بھی جان فشانی اور دیانتداری کے ساتھ اس کا کام نہیں کریں گے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیڈر کی عزت ہی نہیں کرتے تو کیا آپ اس کی فرما برداری کریں گے؟ نہیں. اگر آپ اپنے لیڈر کی عزت ہی نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے جان فشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نوکر اپنے مالکوں کے خلاف، مالک کہتا ہے ادھر ہو یہ والا کام کرو، اور اگر وہ دو لوگ کٹھے جاتے ہیں تو رستے میں اپنے مالک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیا وہ جان فشانی کریں گے؟ وہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی 2 لوگوں کو بھیجا کہ جو اور کسی چیز کا ریٹ لینے جانا تھا، شاید جو ریٹ لے کر آؤ. تو انہوں نے کیا کیا، ایک ہی دکان پر جا کر اور وہاں سے ریٹ لیا اور واپس آ گئے. اور ایک دوسرے کو پتہ کیا کہتے ہیں، لو جی پاس صاحب کہتے ہیں ہوں سکے دے کام ہوئے ہوں یہ کون اینا مطلب کھپے ہے، ہاں دکانہ دے فلانی دکان دے انیا دکانہ تو کون کھپے. کیوں انہوں نے دیانتداری نہیں کی؟ کیوں انہوں نے جان فشانی کرنا پسند نہیں کی؟ کیوں بلا؟
وہ اپنے لیڈر کی عزت نہیں کرتے. زبان سے شاید وہ کرتے ہو, ان کے اندر اپنے لیڈر کی عزت نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کیوں کریں گے, آپ کو وجہ سمجھ آئیے, وہ کام کیوں کریں گے آپ کو سمجھ آئیے تو بتائیے. اگر آپ اپنے مالک کی عزت کریں گے. نہیں, میرے سوال اور کیا ہے, اپنے لیے نہیں خدا کے لیے کرنا ہے. کیونکہ ان کو اجر کی توقع ہے, وہ اجر پانے کے لیے جانفشانی کریں گے, اجر پانے کے لیے دیانتداری کریں گے, کیونکہ وہ یہ جان کر کریں گے کہ یہ ہم انسان یا آدمی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خداوند کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جانفشانی اور یہ دیانتداری کب آئے گی؟ میں نے بھی بتایا, جب وہ اپنے مالک کی اپنے دل میں عزت رکھیں گے, جب ان کے اندر پوری عزت ہوگی تو وہ جانفشانی کرنے سے گھبرائیں گے نہیں, وہ دیانتداری کرنے سے شرمائیں گے نہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جب وہ اس طرح جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے تو جو آسمانی خدا ہے وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے, وہ یقیناً ان کو اجر بخشے گا. ہاللیلویہ. اس لیے دیانتداری اور جانفشانی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 کہ ان کے دل کے اندر اپنے مالک کے لیے عزت ہو. یہ پہلی بات ہے. اگر اپنے مالک کے لیے وہ اپنے دل کے اندر عزت نہیں رکھتے, کبھی بھی وہ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کریں گے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاللیلویہ. نمبر 2, اگر دیانتداری اور جانفشانی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ پرعزم یعنی ثابت قدم رہیں, پھر وہ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. لیکن اگر ان کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے گا, اگر وہ تھاکی جائیں گے, اگر وہ ہمت ہی ہار جائیں گے, تو کیا وہ جانفشانی کے ساتھ کام کریں گے؟ کیا وہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے؟ نہیں. شاید وہ ان دونوں کا جن کا میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے حوصلہ ٹوٹ گیا ہو, حوصلہ ہو سکتا ہے وہ تھک گئے ہو, ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار گئے ہو, اور انہوں نے کہا بھائی کون کھپتا رہے. تو حوصلہ ہارنے کی وجہ سے, ہمت ہارنے کی وجہ سے وہ نہ دیانتداری کر سکے اور نہ جانفشانی کر سکے. اس لیے جانفشانی اور دیانتداری آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ پرعزم ثابت قدم رہنے والے ہیں. ہاللیلویہ. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کھڑے رہیں اپنے ارادہ پر, آپ مضبوط رہ کر, کوئی بے شک لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو نہ دیکھیں. آپ اپنے جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ کے دل کے اندر ایمان ہے, اس پر قائم رہ کر پرعزم رہیں, ثابت قدم رہیں. آپ دیکھیں گے آپ جانفشانی کریں گے, آپ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے, نہیں دیکھو میں اتنی جانفشانی کرتا ہوں, میں اتنی محنت کرتا ہوں, لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو میں کیوں اتنا کھپوں. میری بات سمجھ آئیے؟ آپ دوسروں کو دیکھ کر, دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کر, دوسروں کے کام کو دیکھ کر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہیں گے. جب آپ ثابت قدم نہیں رہیں گے, جب آپ پرعزم نہیں رہیں گے, تو یقیناً نہ آپ دیانتداری کریں گے اور نہ جانفشانی. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویہ. سوچ کے ہاللیلویہ. نمبر 3, اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں. کائے کے لیے بلا؟ اگر آپ جانفشانی اور دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں. دیانتداری اور جانفشانی آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر تم ہمیں لینا چاہتے ہو, یعنی جانفشانی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو, اگر تم دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے اپنے مالک سے وفادار رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ٹائم یا وقت جیسا مرضی ہو, حالات جیسے مرضی ہو, آپ نے اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اگر آپ اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہیں گے, خواہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, خواہ وہ خسارے میں جا رہے ہیں, خواہ وہ بیمار ہے, خواہ وہ وہاں ہے یا نہیں ہے, اگر آپ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہیں. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ.
اور نمبر 4 ہمیشہ اپنے مالک اور اس کے کام کے ساتھ وفاداری میں قائم رہیں. وفاداری میں قائم رہیں. کیا کہتے ہیں، کئی دفعہ میں نے ابھی بات کی ہے، کئی دفعہ لوگ دوسروں کی سازش میں مل جاتے ہیں. لوگ آپ کے مالک کے خلاف سازش بناتے ہوں، وہ پلان کرتے ہوں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہوں، لیکن آپ نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری میں قائم رہنا ہے. جب آپ اپنے مالک کے ساتھ اور اس کے کام کے ساتھ وفاداری میں قائم رہیں گے تو یقیناً آپ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. ہاللیلویہ، شور سے ہاللیلویہ. نمبر 5 ہمیشہ وقت کے پابند رہیں. پابند سمجھتے ہیں آپ، ہے نا؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہمارا مالک تو خود لیٹ آتا ہے. مالک لیٹ آئے یا نہ آئے لیکن آپ نے پابند رہنا ہے. دوسرے لیٹ آئے یا جلدی لیکن آپ نے خود پابند رہنا ہے. آپ نے دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دوسروں کی مانند نہیں بنانا. اگر آپ کا مالک ریڈی نہیں ہے، آپ کا مالک جلدی نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں وہ کون سے جلدی آتا ہے، اور آپ بھی اپنی وفاداری سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی پابندی سے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ اس مالک کے لیے نہیں. آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کا خداوند جہاں آپ نے جانا ہے وہاں موجود ہے. آپ مالک کو دیکھ کر کہ وہ ٹائم پر آتا ہے یا نہیں آتا، آپ ایسا نہ کریں کہ آپ پابندی میں آپ اس میں اپنے آپ کو کمزور کریں. آپ نے اپنے وقت میں، اپنی ڈیوٹی میں، اپنے کام میں پابند رہنا ہے، اور یقیناً خداوند آپ کو اجر بخشے گا. میں نے کہا خداوند آپ کو اس کا اجر بخشے گا. ہاللیلویہ. نمبر 6 آپ نے ہمیشہ اپنے مالک سے سچائی بولنی ہے. یعنی آپ نے سچ بولنا ہے. آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، خواہ حالات کیسے بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خواہ دوسرے سارے لوگ آپ کے مالک سے جھوٹ بول رہے ہوں لیکن آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. خواہ حالات یا واقعات کیسے بھی ہو جائیں، اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں. اگر آپ سچائی پر قائم رہیں گے تو یقیناً آپ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ دیانتداری اور جانفشانی کے ساتھ کام کریں گے تو خداوند آپ کو اجر دے گا. میں نے کہا خداوند آپ کو اجر بخشے گا. نمبر 7 کہ آپ نے ہمیشہ اپنے کام کے لیے ہوش میں رہنا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مالک نہیں ہے تو چلے کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. آپ نے اپنے کام پر پوری توجہ دینی ہے. آپ نے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر کام کرنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں ہیں، آپ کا مالک نہیں ہے، لیکن کوئی اچانک اجنبی آتا ہے اور آپ کے مالک کی کوئی چیز چرا کر لے جاتا ہے. مالک واپس آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ فلان چیز یہاں پڑی ہوئی تھی، اور آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کیا آپ اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا آپ اپنی مالک کی چیزوں سے وفادار ہیں؟ نہیں. اگر آپ ہوش و حواس میں قائم رہیں گے، آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی، آپ کو علم ہوگا کہ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون میرے مالک کا وفادار ہے، کون میرے مالک کو نقصان دے رہا ہے، کون میرے مالک کی فیور میں ہے، کون میرے مالک کے خلاف ہے. اگر آپ ہوش و حواس کو قائم رکھ کر کام کریں گے تو یقیناً آپ کی جانفشانی اور آپ کی دیانتداری آپ سے جدا نہیں ہوگی، اور خدا آپ کو اس کا اجر بخشے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اگر آپ سوئیں گے تو یاد رکھیں آپ کا مالک جاگ رہا ہے، یعنی آپ کا خداوند جاگ رہا ہے. وہ آپ کے ایک ایک پل کو جانتا ہے، وہ آپ کے ایک ایک جو آپ کرتے ہیں ایک ایک کام سے واقف ہے. ہاللیلویہ. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس کا اجر بخشے. شور سے کہا آمین. نمبر 8 اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیں. وقف کرنا سمجھتے ہیں کہ پھر اپنا دھیان ادھر ادھر نہ رکھیں، بلکہ آپ کا سارا دھیان، آپ کی ساری توجہ آپ اپنے مالک کے کام پر دیں.
آپ اپنے مالک پر لگا دیں. جب اس طرح آپ اپنے مالک کے ساتھ وقف ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ کے مالک کا نقصان نہیں ہوگا. اور جب آپ کا مالک آپ سے خوش ہوگا تو یقیناً آپ کا خداوند بھی آپ سے خوش ہوگا. اور میں نے کہا وہ آپ سے خوش ہوگا. میں سمجھتا ہوں آپ کو زور سے آمین کہنا چاہیے. ہاللیلویہ. دیکھیے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. پہلا تھسلانیکیوں نکالیے جن کے پاس بائبل سے. مقدس پالوس رسول کا یہ خط ہے. پہلا تھسلانیکیوں اس کا 4 باب. پہلا تھسلانیکیوں اس کا 4 باب. اور میں آپ کے لیے 6 اور 7 آیت پڑھتا ہوں. 4 باب 6 اور 7 آیت دیکھیں. اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. ہاللیلویہ. 11ویں آیت دیکھیے. 11ویں آیت میں لکھا ہے اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو. ہاللیلویہ. 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو. تم کسی چیز کے محتاج نہ ہو. تیسرا باب دیکھیے اسی پہلا تھسلانیکیوں اس کا 3 باب. پہلا تھسلانیکیوں اس کا 3 باب. اور میں آپ کے لیے 8ویں آیت سے اس کی 12ویں آیت تک پڑھتا ہوں. 8ویں آیت سے لکھا ہے کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں. آپ سن رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں. کون؟ آپ کے مالک جو آپ پر محنت کرتے ہیں. اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں. تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلہ میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں. یعنی ہمیں بہت خوشی ہے. کیوں؟ پھر سنیے. تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے. خوشی کیوں ہے ہمیں؟ کہ آپ خداوند میں قائم ہیں. کیونکہ آپ اچھی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اچھے ایماندار ہیں. کیونکہ آپ جانفشانی اور دیانتداری کے ساتھ خداوند کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں تمہاری باعث خوشی حاصل ہے. کیا لکھے آگے؟ اس کے بدلہ میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں. ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں. 11ویں آیت میں لکھا ہے اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری راہبری کرے. اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے. اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے. آمین. ہاللیلویہ. آپ کو سمجھ آئی؟ پالوس کہتا ہے جس طرح ہمیں تم سے محبت ہے, ہم تمہاری خاطر دن اور رات جاگتے ہیں, ہم تمہاری خاطر دعائیں کرتے ہیں, ہم تمہاری خاطر خدا کا کلام تم تک پہنچاتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہم سفر کرتے ہیں, ہم چاٹ فشانی کرتے ہیں.
हम दुआ करते हैं कि जिस तरह हमें तुमसे मोहब्बत है उसी तरह तुम्हारी आपस में मोहब्बत हो। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं तुम भी एक दूसरे के लिए मेहनत करो। जिस तरह हम तुम्हारे लिए कुर्बानी देते हैं तुम भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी दो। जिस तरह हम तुम्हारे लिए कुछ बर्दाश्त करते हैं तुम भी एक दूसरे के लिए बर्दाश्त करो। बल्कि सब आदमियों के लिए ऐसा ही करो, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ रही है और मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करे कि हम सब अपने अपने काम में दयानतदारी और जानफशानी करने वाले बने, ताकि खुदावंद से कसरत से इसका अजर पाए यीशु मसीह के वसीला से। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुकाइए और खुदा से दुआ मांगे। अपने आप को चेक करें कि हम में से कितने वो लोग हैं जिन पर ये फसल हुआ है कि हम जानफशानी और दयानतदारी के साथ खुदा का काम करें, ताकि खुदावंद हमें उसका अजर बख्शे। दुआ करना शुरू करें।